अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान का तैयार दरख्तों की शजरकारी में एक और सड़क को सायादार और सरसब्ज बनाने का फैसला। कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल रोड पर पलकन के 100 दरख्तों की शजरकारी कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि शहर औलिया में अब तक 5500 से ज़ायद तैयार दरख्तों की शजरकारी की जा चुकी है। शहर औलिया में 5 मायावा के जंगलों पर काम जारी है। मुल्तान का दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड कम करके रहूँगा। पीएचए को माली मुस्तहकम करने के लिए तरक्याती स्कीमों का 1% दिया जा रहा है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने 23 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगी पीएचए को कर दी है। इस मौका पर सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने कहा कि नई नस्ल को साफ माहौल की फ्राहमी के लिए तमाम मकातब फ़िक्र को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। जनूबी पंजाब में ग्रीन बुक के नाम से शशम जमात में कोर्स किताब शामिल की जा रही है। सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां खामन ने बीवी को खर्चा मांगने पर छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम यूसुफ अपने 3 बच्चों की मां को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। थाना मेला पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कातिल और मकतूला के लवाहिकीन के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था। तहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार और डीएसपी ट्रैफिक ननकाना राना इकबाल की हिदायत पर इंचार्ज जॉइंट टीम सैयद सबीउल हसन ने लोगों को हेलमेट के इस्तेमाल के फ़वाइद और ना इस्तेमाल करने के नुकसानात के बारे में ब्रीफ किया और कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी का ज़ामिन है। उन्होंने ड्राइविंग के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। ननकाना साहब के नवाही गांव चक नंबर 3 में 7 साला बच्ची को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, आरपीओ को मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक गरीब मेहनत कश की 7 साला बेटी गुज़िश्ता रोज़ घर के बाहर से लापता हो गई थी, जिस पर अहले खाना ने मकामी पुलिस को इत्तला दी। अलग सुबह बच्ची की लाश गांव के करीब खेतों से बरामद हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ शेखुपुरा रीजन से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मकामी कॉलेज के तलबा के साथ ट्रैफिक आगाही वॉक की गई। वॉक में तलबा ने ट्रैफिक वार्डन्स को अच्छी ड्यूटी की बदौलत खिराज तहसीन पेश किया। वॉक के बाद तलबा की ट्रैफिक दफ्तर आमद हुई। सीटीओ मुल्तान ने मकामी कॉलेज के तलबा और असातिज़ा को वेलकम किया। तलबा ने हाथों में रोड सेफ्टी के बैनर्स उठाए हुए थे। बैनर्स पर ट्रैफिक स्लोगन और ट्रैफिक साइंस आवेज़ा थे। सीटीओ मुल्तान ने कॉलेज की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तलबा, असातिज़ा और ट्रैफिक पुलिस मिलकर रोड हादसात में कमी ला सकते हैं। पाकपतन में पीटीआई कारकुनों ने सानिया मॉडल टाउन शोहदा को इंसाफ न मिलने पर एहतजाजी रैली निकाली। मज़ीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, लारी अड्डे से शुरू होकर प्रेस क्लब पाकपतन में अख्ताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने मुतालबात में मबनी बैनर्स भी उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी करते रहे। कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि सानिया मॉडल टाउन में मुलवस मुलजमान 7 साल गुजरने के बावजूद गिरफ्तार नहीं हो सके। हुकूमत वक्त सानिया मॉडल टाउन में खून की होली खेलने वाले मुलजमान को फिलफौर गिरफ्तार करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगर इंसाफ का वादा पूरा नहीं किया तो उनका भी हशर नवाज शरीफ जैसा होगा। जी। मेलसी के नवाही इलाके में लड़की को मिलने आने वाला नौजवान शहरियों के हत्थे चढ़ गया। जिम्मेदार ने अपनी अदालत लगा ली। नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद करके मूछें और सर के बाल मोड़ दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस दौरान नौजवान जान बख्शी के लिए इल्तजा करता रहा, मगर किसी को रहम ना आया। दूसरी तरफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद पुलिस वाक़े से लाइल्म रही। अवामी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज़िले हेडक्वार्टर्स रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब में डीजी पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की सर्विसेज को रेगुलराइज्ड होने पर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम रेस्क्यू अफसरान और ज़िला भर के रेस्क्यूअर्स ने भरपूर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकबर पवार ने कहा कि डॉक्टर रिजवान नसीर की खिदमत मुल्क व कौम के लिए यकीनन लायक तहसीन है। रेस्क्यू 1122 की पेशा वराना अंदाज में मिसाली सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी दरअसल डॉक्टर रिजवान नसीर की क़यादत का नतीजा है। खुशी के इस मौका पर केक काटा गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। आखिर में मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। मलाला यूसुफजई के निकाह से मुतालिक मुतनाज़िया बयान पर गुजरांवाला में अल्लामा इरशाद अहमद मुस्तफ़ाई मलाला यूसुफजई पर बरस पड़े और मलाला को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब ज़रा देखें, आज के ज़माने के अंदर एक औरत उठी है जो कि 10 साल पहले की मंजर आम पे है, आलमी मीडिया पर छाई हुई है और बरस को प्रोटोकॉल दिया जाता है। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई एक गद्दार वतन औरत है। दीन के साथ उसने दगा किया, गद्दारी की दीन के साथ उसने। ये बात याद रखें, आप लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मगरिब उस बंदे को अपनी गोद में बिठाता है कि जो बंदा दीन इस्लाम से गद्दारी करता है।
جو وطن پاکستان سے غداری کرتا ہے، آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کی تاریخ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ بھی وطن کے غدار ہیں، ملک لوٹنے والے ہیں، وہ سارے یورپ کی گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تسلیمہ نسرین بدبخت نے میرے نبی کی توہین کی، گستاخی کی. آج تسلیمہ نسرین مغرب کی آنکھوں کا تارہ بنی ہوئی ہے. سلمان رشدی بدبخت نبی کریم کا گستاخ تھا، یہ ملعون شخص آج یہ یورپ کی آنکھوں کا تارہ بنا نظر آتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ملالہ یوسفزائی کے اندر کون سا کمال ہے جسے آج اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ کبھی وہ باراک اوباما سے ملاقات کرتی نظر آتی ہے، کبھی وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، کبھی وہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے ساتھ نظر آتی ہے، اور کبھی وہ سلمان رشدی کے ساتھ نظر آتی ہے، اور کبھی تسلیمہ نسرین کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. اس کے اندر کون سا کمال ہے؟ ایسا کمال نہیں، یہ دین کی غدار ہے. اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد یہ پاکستان کی وزیر اعظم ہوگی. یورپ نے عجیب طریقہ اپنا رکھا ہے، انہوں نے جس آدمی کو ہمارے ملک کے اندر حکمران کے طور پہ متعین کرنا ہوتا ہے، اس کی پہلے سے تربیت شروع کر لیتے ہیں. آپ اپنا ماضی دیکھ لیں. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ وقت کب ختم ہوگا کہ ہماری تقدیر واشنگٹن میں لکھی جائے گی، ہماری تقدیر یورپ میں لکھی جائے گی. خدایا وہ وقت بھی ہمیں دیکھنا نصیب کر دے کہ ہماری تقدیر گنبد خضرا کے سائے میں لکھی جائے اور محمد عربی کے اشارے سے لکھی جائے. ریسکیو ملتان کی جانب سے ڈی جی پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کے ریگولر ہونے کی خوشی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا احوال بتا رہے ہیں شہروز خان اپنی اس رپورٹ میں. ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر عرصہ 18 سال سے ریسکیو 1122 میں ڈائریکٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. 18 سال قبل جب کوئی پاکستان میں اس کی سروس کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی کوشش سے یہ ادارہ مرز وجود میں آیا. ڈاکٹر اعجاز انجم نے اس موقع پر کہا کہ ریسکیور کی دلی مراد پوری ہو گئی ہے. یہ جی آج ہسٹوریکل ڈے ہے ریسکیو 1122 کی ہسٹری کا، اور اس میں ہمارے فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل ان کی سروسز کو اکنالج کر کے گورنمنٹ پنجاب نے ان کو ریگولر کیا ہے، تو اس پہ ہم گورنمنٹ پنجاب کے تہہ دل سے مشکور ہیں. اور ہمارے ڈی جی کی ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم 1122 نے ایک اپنی سروسز میں نام پیدا کیا ہے. تو الحمدللہ ہم آج یہ عہد کریں گے کہ ہم نیکسٹ آنے والے دنوں میں بھی اسی عزم کو اسی ہمارے جذبے کو لے کر ساتھ چلیں گے اور انسان اور اپنی عوام کی پبلک کی خدمت کریں گے. اس موقع پر ریسکیور میں خوشی کی لہر دوڑی، اور اس خوشی کے موقع پر ریسکیور نے ڈھول کی تاب پر بھنگڑے ڈالے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ نے کہا کہ ریسکیور کے لیے عید کا دن ہے. ہم پنجاب گورنمنٹ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. آج کا دن ہمارے لیے تو عید کے دن کی طرح ہے. ہم تمام ریسکیورز ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ ہمارے وردی ڈائریکٹر جنرل لائف ٹائم کے لیے ہمارے ڈی جی کی حیثیت سے ہمارے ساتھ رہے. ویسے وہ اس سے بھی بڑے عہدے کے مستحق ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے اس عہدے کو اکنالج کیا، ان کی سروسز کو اکنالج کیا. ہم سی ایم پنجاب کا، گورنمنٹ آف پنجاب کا، اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کا اسپیشلی بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے دن رات ایفرٹس کر کے ہم تمام ریسکیورز کے دل جیتے ہیں. اللہ پاک سلامتی دے، ہمارے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل کو لمبی عمر دے، اور وہ اسی طرح ہماری سرپرستی کرتے رہیں اور ہم عوام الناس کی خدمت کرتے رہیں. خوشی کے اس موقع پر ریسکیور نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائی بھی تقسیم کی. کیمرہ مین شہریار کے ساتھ شہروز خان، سی ٹی نیوز، ملتان. ملتان میں پولیس تھانہ کوپ نے ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا نوجوان گرفتار کر لیا. ملزم نے ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا. ملزم سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ملزم کے خلاف تھانہ کوپ میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے. ایس ایچ او تھانہ کوپ محمد مشتاق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برآمدگی کی. گوجرانوالہ میں میکے سے شوہر کے کاروبار کے لیے پیسے نہ لانا بیوی کے لیے جرم بن گیا. شوہر نے بیوی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. مزید جانتے ہیں شاہ زیب مغل سے.
ہاں جی محسن بالکل، میکے سے شوہر کے کاروبار کے لیے پیسے نہ لانا بیوی کا جرم بن گیا۔ شوہر نے اپنی بیوی پر بدترین تشدد کر دیا۔ شوہر عثمان نے ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد سے حمیرہ کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزم فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاتون نے تھانہ لدے والا پولیس کو درخواست دے دی۔ حمیرہ کی 10 ماہ قبل عثمان سے شادی ہوئی تھی۔ عثمان میکے سے کاروبار کے لیے پیسے لانے کو کہتا تھا۔ بیوی کا موقف۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شازیب مغل، سٹی نیوز، گجرانوالہ۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مارت کی سربراہی میں پولیس لائنز ملتان میں تفتیشی افسران کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج گوہر مشتاق بھٹا سمیت دیگر افسران بھی اس دوران وہاں موجود تھے۔ تربیتی سیشن میں 65 سے زائد تفتیشی افسران اور کالج سٹاف شریک ہوئے۔ سی پی او ملتان نے تفتیشی افسران کو تفتیش کے مختلف پہلوؤں پر تربیت دی اور تفتیش کے دوران ایسے نقائص کی نشاندہی کی جن کو دور کر کے تفتیش کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا کردار اہم ہے، اس لیے تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس او پی کے مطابق شواہد اکٹھے کریں۔ کمانڈنٹ پولیس کالج ملتان گوہر مشتاق بھٹا نے سی پی او ملتان کا تفتیشی افسران کو اپنے تجربات سے مستفید کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں تعینات نیپال کے سفیر تاپس ادھیکاری نے کہا ہے کہ نیپال اور پاکستان کاروباری لحاظ سے نہایت موزوں منڈیاں ہیں۔ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی نیپال میں مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کے ہنرمند افراد بہت زیادہ پوٹینشل کے مالک ہیں۔ لاتعداد مصنوعات کی تجارت کر کے دونوں ممالک کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ صدر چیمبر عمر اشرف مغل نے اسپاس نامہ پیش کرتے ہوئے گجرانوالہ میں تیار کی جانے والی مصنوعات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے وفود کا تبادلہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماناوالہ میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارر اور ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ محمد اصغر جویا نے دیہی مرکز مال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ان کی دہلیز پر مہیا کرنے کا سفر جاری ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی دیہی مراکز مال بھی ہے۔ ان دیہی مراکز مال کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کیا گیا ہے۔ ضلع سرگودا میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، اسپتال بھی محفوظ نہ رہے۔ ڈاکو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں علاج کی غرض سے آئی خاتون سے قیمتی سامان اور ہزاروں روپے نقدی لے اڑے۔ نوسرباز گروہ خاتون سے 20,000 روپے نقدی، شناختی کارڈ اور دیگر قیمتی سامان لے کر رفو چکر ہو گئے۔ خاتون نے کارروائی کے لیے تھانے میں درخواست دے دی، تاہم پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایسے واقعات معمول بن چکے ہیں، جبکہ اسپتال انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ سرگودا کے نواحی گاؤں 28 چک میں رورل ہیلتھ کا ڈاکٹر جلاد بن گیا۔ ڈاکٹر دانش نے مبینہ طور پر نشے میں دھت ہو کر گاڑی راہگیر کو مار دی اور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ راہگیر کو شدید زخمی حالت میں DHQ اسپتال پہنچایا گیا۔ زخمی کے ورثاء نے قانونی کارروائی کا آغاز کیا تو ڈاکٹر دانش دھمکیوں پر اتر آیا۔ متاثرہ شخص کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر دانش کو فوری گرفتار کیا جائے۔ پنجاب بھر کی طرح پاک پتن میں بھی پٹواریوں کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ پٹواریوں کی بھرتی میں پنجاب پولیس فرنٹ ڈیسک کے ملازمین نے بھی اپلائی کیا ہے، جن کا انٹرویو ڈپٹی کمشنر پاک پتن شکیل اسلم کی سربراہی میں اسسٹنٹ کمشنر شرجیل شاہد نے میونسپل دفتر میں لیا۔ مزید جانتے ہیں یوسف رضا وٹو سے۔ جی بالکل، میں موجود ہوں میونسپل کمیٹی آفس پاک پتن شریفین، جہاں پر پٹواریوں کی بھرتی کا عمل جاری ہے اور اس وقت کچھ جوان میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پٹواری کی بھرتی کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آج کا انٹرویو ہے جو وہ کیسا رہا۔ السلام علیکم سر، انٹرویو میرا بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کیے ہیں، اس کے بعد اردو ٹائپنگ پروفیشنسی پاس کیا ہم نے، اور آج الحمدللہ انٹرویو تھا، وہ بھی اچھا ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ جی بالکل، میں بھی یہاں پہ جو ہے پٹواری کا انٹرویو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں، تو الحمدللہ انٹرویو اچھا ہو گیا جی۔ اور جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو میرے ساتھ باقی یہاں پہ لڑکے کھڑے ہیں، میں بھی ان کی طرح جو ہے نا فرنٹ ڈیسک پہ جو ہے PS سے کام کر رہا ہوں پنجاب پولیس میں۔ ہمیں آلموسٹ جو ہے نا 5 سال ہو گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، تو ہمیں ریگولرائز جو ہے نا نہیں کیا جا رہا۔ باقی اگر آپ سال ہو گئے ہیں، 5 سال سے ہمیں جو ہے نا پرماننٹ نہیں کیا جا رہا، ہماری تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 سال پہلے کیا ایکسپینڈیچر تھے اور 5 سال جو بعد اب اخراجات کیا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے میری اپیل ہے IG صاحب سے اور جو ہے CM صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو ہمیں جو ہے نا ریگولرائز کیا جائے اس ڈپارٹمنٹ میں اور ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے۔
जी बिल्कुल, इनका अपने मौक़िफ़ सुना कि इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें रेगुलर किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी पीएसए की ड्यूटी है जो सर अंजाम दे सकें और हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। ट्रैफिक कवानीन से आगाही और रोड सेफ्टी के हवाले से चनियोट में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक पुलिस इरफान हैदर और इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सैयद अली रज़ा ने शहरियों में हेलमेट, बैक व्यू मिरर्स, फ्रंट लाइट्स और इंडिकेटर्स तकसीम किए। मज़ीद बता रहे हैं मुनव्वर हुसैन। ट्रैफिक कवानीन से आगाही और रोड सेफ्टी के हवाले से इटलेस होंडा के तावन से शाहिद होंडा सेंटर चनियोट में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस इरफान हैदर का कहना था कि शहर भर में ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान और जुर्माने तो किए जाते हैं, लेकिन अवाम में ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही न होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। आगाही सेमिनार का मकसद शहरियों में ये शऊर उजागर करना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सैयद अली रज़ा का कहना था, हम इस आगाही मुहिम के ज़रिए शहरियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए शाहराहों पर गलत पार्किंग, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल, बगैर सीट बेल्ट के कार चलाने और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि हादसा से बचा जा सके। मुनव्वर हुसैन, चीफ रिपोर्टर, सिटी न्यूज़, चनियोट। वाल में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम और पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल बारे जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बाकी अयाम में प्रोग्राम को भरपूर अंदाज में जारी रखने की हिदायत की और कहा, प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे मुतहरिक अंदाज में काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की जानिब से मुस्बत फ़ीडबैक ही हकीकी कामयाबी है। ऐप पर मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अज़ाला किया जाए। फील्ड सरगर्मियों की डैशबोर्ड के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है। डीआईजी डीजी खान ने अलीपुर के थाना सिटी की इमारत से मुल्हिका पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने बताया कि अलीपुर में कायम किए गए पुलिस खिदमत मरकज़ में एक छत के नीचे अवाम को 14 सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इससे पहले अलीपुर के शहरियों को 80 किलोमीटर का फासला तय करके मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता था। अब शहरी अलीपुर में ही पुलिस खिदमत मरकज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज़ाद रुकने सूबाई असम्बली पंजाब जुगनू मोहसिन किरमानी ने हल्का पीपी 184 में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। एक रोज़ में 8 संगे बुनियाद रखती है। मज़ीद तफसीलात ज़ुबैर प्रिंस की इस रिपोर्ट में। मलका तमीर तरक्की मारूफ टीवी एंकर आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मोहतरमा सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी, राय मुश्ताक अहमद खरल चेयरमैन मार्केट कमेटी हुजरा, राय मोहम्मद इमरान खरल फोकल पर्सन, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब, मोहम्मद इरफान भट्ट, एम ज़ुबैर प्रिंस समेत अलमोहसिन ग्रुप के सैकड़ों साथियों के हमरा मिचल फ्रूट फार्म रिनाला से काफिला की शक्ल में रवाना हुई। अलमोहसिन ग्रुप के काफिले का जगह जगह रोककर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। हुजरा चौक पहुँचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में साबका रूटीन का तसलसल बरकरार रखते हुए तरक्याती कामों के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर अमरोज़ भी 8 मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद अपने दस्ते मुबारक से रख दिया। टफ टाइल्स में 2 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके थे जिनको इशारा आम के लिए खोल दिया गया, जबकि बाकी काम अपनी निगरानी में शुरू करवा दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए। शजरकारी मुहिम की निगरानी और फ्री मेडिकल कैंप में नदार मरीजों को अपनी निगरानी में मुफ्त अद्वियात दिलवाकर इनका इलाज मुआवजा करवाया। इस मौका पर अहले इलाका ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मकीनों का कहना था कि जुगनू मोहसिन एमपी की सियासत रवायती सियासतदानों से हट कर है। वो खिदमत खलक के जज्बे से सरशार है और दुखी इंसानियत की अमली खिदमत कर रही है। पीपी 184 के मकीनों की नेकियां अल्लाह ताला को पसंद आई है तो जुगनू मोहसिन जैसी कम्युनिटी वर्कर इस हल्का को मिली और 33 साला बोसीदा जागीरदाराना सियासत का तिलिस्म भी टूटा। सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी एमपीए ने कहा कि हल्का की अवाम ने जो वोट की अमानत देकर इज़्ज़त बख्शी है, इंशाअल्लाह मुश्किल हालात में भी उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ूंगी और दावा कर रही हूं कि पंजाब का सबसे मॉडल हल्का पीपी 184 है जो मसाइल फ्री होगा और पाकिस्तान भर में मुस्तकबिल में इसकी मिसालें दी जाएंगी। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ुबैर प्रिंस, सिटी न्यूज़, शेरगढ़। मुल्तान के अंदरून शहर में पीने का पानी नायाब हो गया। कबूतर मंडी में 8 रोज़ से पानी की सप्लाई बंद। वासा का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच गया, जिससे पानी के हसूल के लिए शहरियों की लाइनें लग गईं। पानी नायाब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुक्काम बाला से पानी का मसला फौरी हल कराने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। मज़ीद देखिए सरदार तैयब की ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए एयरबेस नहीं दे सकते।
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ممکن ہی نہیں کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے پاکستان میں اڈے دیں۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے پاکستان میں امریکی ایئر بیس کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان باتوں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں اور پاکستان میں کوئی بھی امریکی بیس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور تھی نہ ہے۔ پاکستان میں امریکی بیس سے متعلق کیا سرائیاں بے بنیاد ہیں۔ سردار طیب، اسلام آباد۔ سلہ والی میں قبضہ مافیا سرگرم، صوبائی حکومت کے رقبے پر 5 مرلے کے مکان کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے اور مزید 15 مرلے تالاب کے رقبے پر قبضہ ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں سید مبشر کی اس رپورٹ میں۔ سلہ والی کے نواحی گاؤں چک نمبر 152 شمالی میں حافظ ارسلان نامی شخص نے گندے پانی کے تالاب کے ساتھ ملحقہ ملکیتی صوبائی حکومت کے رقبے پر 5 مرلے میں مکان تعمیر کر کے ناجائز قابض کر رہا ہے۔ انتظامیہ کو اہل علاقہ نے درخواست دائر کی لیکن انتظامیہ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ الزام علیہ مذکور 7 تالاب میں ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ مٹی ڈلوا کر مزید 15 مرلے پر قبضہ کر چکا ہے، جس سے علاقے میں نکاسی آب کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے اہل علاقہ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابقہ اسسٹنٹ کمشنر عمر عدنان خٹک نے بھی اس رقبے پر 32-34 کے آرڈر بھی جاری کیے تھے، پر ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ رقبہ سرکار سے درخت بھی کاٹے گئے اور سرعام کاٹے گئے اور دھڑلے کے ساتھ فروخت بھی کیے گئے۔ یہ سب انتظامیہ کے کان کے نیچے ہوتے رہے، لیکن انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ علاقہ مکین کا اسسٹنٹ کمشنر سلہ والی سفیان دلاور سے مطالبہ کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور سرکاری رقبہ واگزار کروایا جائے تاکہ علاقہ مکین کا نکاسی آب کا مسئلہ حل ہو سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید مبشر شاہ، سٹی نیوز، سلہ والی۔ بھکر میں پیٹرولنگ پولیس اور محکمہ لائیو سٹاک کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں جانوروں کا بدبودار حرام گوشت پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرولنگ پولیس چوکی کوٹلہ جام کے ASI حشمت اللہ نے نفری کے ہمراہ شک کی بنیاد پر گاڑی کو روک کر چیک کیا تو اس میں بھاری مقدار میں گوشت پایا۔ گوشت مشکوک ہونے پر پولیس نے محکمہ لائیو سٹاک کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ لائیو سٹاک کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احسان الرحمان نے موقع پر پہنچ کر گوشت کو چیک کیا تو گوشت غیر معیاری اور بدبودار تھا۔ ملزم نیاز احمد کے خلاف FIR درج کروا کر پولیس کی موجودگی میں ویران علاقے میں جا کر گوشت کو آگ لگا کر ضائع کر دیا گیا۔ ڈسکا میں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رومان اشر کے والد میاں محمد صدیق کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کلخانی کا اہتمام ان کی رہائش گاہ میں کیا گیا۔ علماء کرام نے کہا کہ میاں محمد صدیق مرحوم نے تمام زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نہایت رحم دل اور با اخلاق کردار کے مالک تھے۔ میاں محمد صدیق ایک بہترین انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی سنت نبوی کے مطابق گزاری ہے۔ ڈسکا ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رومان عاشر میاں کے والد میاں محمد صدیق کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کل شریف کا ختم پاک ان کی رہائش گاہ آڈا میں پڑھا گیا۔ کل شریف کی محفل میں علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میاں محمد صدیق مرحوم نے تمام زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نہایت رحم دل با اخلاق کردار کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مزید انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ماں کے پاؤں تلے جنت اور والد جنت کا دروازہ ہے، ان دونوں کی خدمات کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ آئرش فضائی کمپنی سفری پابندیوں کے نظام پر برطانیہ کی حکومت کو عدالت میں لے گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے مقیم احمد۔ آئرلینڈ کی فضائی کمپنی رائن ایئر نے کرونا وبا کے دوران پابندیوں والے ٹریفک لائٹ سسٹم پر برطانوی حکومت کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ گروپس بھی اس مقدمے میں رائن ایئر کا ساتھ دے رہا ہے۔ لندن ہائی کورٹ میں جمع شدہ درخواست میں ٹریفک لائٹ سسٹم کے ٹرانسپیرنٹ ہونے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ دیگر ایئر لائنز بھی اس مقدمے میں مدعی بن سکتی ہیں۔ برطانیہ میں گرمیوں کی چھٹیوں کا موسم فضائی کمپنیوں کے لیے سب سے منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ ایئر لائنز کے مطابق ٹریفک لائٹ سسٹم کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ حکومت کی جانب سے کم خطرات والے کئی ممالک اور تفریحی جزیروں کو بغیر کسی سائنسی ثبوت کے پابندیوں والی لسٹ میں رکھا گیا ہے، جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت کے ترجمان نے عدالتی کارروائی پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ برطانیہ نے کئی مہینوں کے لاک ڈاؤن کے بعد ماہ مئی سے پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا تھا، مگر سیاحوں میں مقبول مقامات اسپین، فرانس، یونان اور امریکہ کو ایمبر لسٹ میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں اور مسافروں کو کئی قسم کے ٹیسٹس اور وطن واپسی پر لازمی 10 روزہ کرنٹینہ میں رہنا پڑتا ہے۔
جبکہ بہت کم ممالک کو پابندیوں سے آزاد گرین لسٹ میں رکھا گیا ہے، جس میں یورپین یونین کا کوئی ملک شامل نہیں ہے۔ فضائی صنعت یہ سمجھتی ہے کہ برطانیہ کے تیز ترین ویکسینیشن پروگرام کی موجودگی میں اسے فضائی سفر میں آسانی میں پہل کرنی چاہیے۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ کراچی میں مانسون بارشوں کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر کورنگی عرفان سلام میروانی کا ہنگامی دورہ۔ انہوں نے کورنگی میں برساتی نالوں کی صفائی کے حوالے سے مختلف علاقوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کئی جگہوں پر نالے بھرے ہوئے دیکھے گئے، جس پر ڈپٹی کمشنر نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو اس پر فوری کام شروع کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے چکرا گھوٹ کا دورہ کیا، جہاں سیوریج اور دوسرے مسائل کے حوالے سے بے شمار شکایات آ رہی تھیں۔ انہوں نے ان شکایات کا فوری ازالہ کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں روز بروز جرائم بڑھنے لگے، جس نے وہاں کے مکینوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ گزشتہ رات عشرت سینما چوک میں ہونے والی واردات میں ڈاکو بریانی کی دکان میں گھس کر کاؤنٹر پر بیٹھے شخص سے 1,05,000 روپے لے اڑے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گلبہار کے علاقے میں اس سے پہلے بھی لوگ رہزنی، ڈکیتی، موبائل سنیچنگ اور قتل کا شکار ہوئے ہیں۔ تھانہ گلبہار کے SHO سرتاج خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال مکمل ہونے پر عوامی تحریک کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال مکمل ہونے کے باوجود شہداء کے لواحقین کو انصاف نہیں ملا۔ قانون اور انصاف کی بالادستی کی باتیں کرنے والی موجودہ حکومت بھی انصاف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ لاقانونیت کی وجہ سے ملک میں اس قسم کے سانحے رونما ہو رہے ہیں۔ حاصل پور میں 62 نیوز HD اور روزنامہ سٹی اپڈیٹ کے سب آفس کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سٹی میڈیا گروپ کے CEO ملک زبیر تھے۔ افتتاحی تقریب میں جرنلسٹ کمیونٹی سے وابستہ لوگوں کے ساتھ اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ جرنلسٹ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ 62 نیوز اور روزنامہ سٹی اپڈیٹ کے آفس کے قیام سے علاقے کے مسائل کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ امید کرتے ہیں کہ 62 نیوز اور روزنامہ سٹی اپڈیٹ کے سب آفس کی ٹیم اہل علاقہ میں درپیش مسائل کو حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ افتتاحی تقریب میں شریک دوستوں نے 62 نیوز اور سٹی اپڈیٹ کے سب آفس کی ٹیم کی خوب حوصلہ افزائی کے ساتھ آفس اور کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ تقریب کے آخر میں معزز مہمانوں کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ مانسون بارشوں کے خطرات کے پیش نظر اور دیگر ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں انجمن تاجران پاکستان اور بزنس فورم ٹنڈو جام کے وفد نے اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد سے ملاقات کی۔ تفصیلات حیدرآباد سے تنویر احمد کی اس رپورٹ میں۔ تنظیم تاجران پاکستان اور بزنس فورم ٹنڈو جام کے وفد نے اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مانسون بارشوں کے پیش نظر ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا، جبکہ ٹنڈو جام کی مین چاہراہوں کی تعمیر، نالوں کی صفائی اور بس اسٹاپ کو شہر سے ہٹا کر وابڈا کالونی منتقل کرنے اور شہر کے دیگر مسائل پر بات کی۔ اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد نے تمام شرکاء کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر تنظیم کے صدر پپو راجپوت، جنرل سیکرٹری راؤ افتخار، سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر آصف رضا، وائس چیئرمین خان سوٹھڑ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری راؤ انعام اور صدر راؤ علی سلیم بھی موجود تھے۔ تنویر احمد، سٹی نیوز، حیدرآباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔